بے حساب درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تمام انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے۔ رمضان المبارک کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ جو اہل نسبت ہیں، اہل محبت ہیں، وہ خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب امتحان لے تو پھر امتحان دینے میں مزہ کتنا آتا ہے، یہ کوئی ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ آزمائے تو پھر جگر کا خون پینے میں مزہ کتنا آتا ہے، جگر کے ٹکڑے قربان کروانے میں مزہ کتنا آتا ہے، یہ کوئی امام حسین سے معلوم کرے۔ وقت آئے تو پھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر وہ کریم اتنے تھوڑے سے، اتنی کم قیمت پر کہے کہ صرف ایک دن صبح سے شام تک، ایک ماہ کے لیے صرف دن کی قربانی دو، پیاس برداشت کرو، کوثر کے جام کے وعدے میں کرتا ہوں۔ حشر کا دن 50,000 سال کا ہے۔ ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا۔ 50,000 سال۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصال کو ابھی 1,500 سال مکمل نہیں ہوا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اور ہم ایک ماہ صبح سے شام تک پیاس گوارا کر لیں، بھوک برداشت کر لیں، اور رب تعالیٰ حشر کے دن کوثر کے جام عطا فرمائے۔ اس کو پھر کرم نوازی نہیں کہا جائے گا، اس کو ذرہ نوازی نہیں کہا جائے گا، یہ عنایات میں ہی تو کیا ہے۔ اور اتنا ریٹ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی کسی امت کو عطا ہی نہیں فرمایا جتنا ریٹ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ، فرمایا روزہ ڈھال ہے کہ روزہ تمہیں بہت ساری آنے والی تکلیفوں سے بچا لیتا ہے۔ ہاتھ، یہ ہاتھ بھی ہے اور یہ ڈھال بھی ہے۔ دشمن پتھر مارے، ہم اس ڈھال کے ساتھ پتھر کو روک لیتے ہیں، وہ ڈنڈا مارے، ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ روک لیتے ہیں۔ لیکن جب حملہ شیطان کرے گا، جب خنجر شیطان مارے گا، نظر بھی نہیں آئے گا، تو وہ وار کرے گا ہمارے ایمان پر۔ فرمایا تب روزہ تمہارے کام آئے گا۔ فرمایا جب دشمن تمہارے ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرے گا، الصیام جنہ، تو پھر روزہ تمہارے لیے ڈھال کا کام آئے گا۔ مدینے والے نے فرمایا روزہ قبر میں تمہارے کام آئے گا، روزہ حشر کے دن تمہارے کام آئے گا۔ فرمایا ایک شخص پل صراط سے گزرتے ہوئے لڑکھڑائے گا، بس گرنے ہی والا ہے کہ کبھی قرآن آ جائے گا، ہاتھ پکڑ لے گا، اور کہیں رمضان آ جائے گا اور ہاتھ پکڑ لے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس کا ایمان بڑا کمزور ہے، جو سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ دن کیسے گزرے گا۔ اللہ اکبر! جس کریم نے ماں کے پیٹ میں رزق دیا ہے، کیا خیال ہے؟ جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے بھوکا نہیں رہنے دیا، انشاءاللہ العزیز وہ تجھے صبر بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں کبھی انسان کا عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کامل یقین رکھے کہ میرا رب مجھے توفیق دے گا، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ روزہ نہ ہو تو انسان دن میں 3 مرتبہ بھی کھانا کھاتا ہے، پھر بھی طبیعت ہوتی ہے کچھ اور کھائیں۔ جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو صبر رب عطا فرماتا ہے۔ آج کل چونکہ کچھ مسائل ہیں، ایک وبا بھی ہے عالمی سطح پر، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی خیر فرمائے۔ کچھ سرکاری طور پر بھی حدود و قیود ہیں، ہم کچھ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے۔ چلو 10-15 منٹ ہی سے ہی کچھ سامان تو کرے نا اپنے دل کے لیے قرار اور محبت کا۔ سنیں اللہ تعالیٰ نے
مصطفیٰ کریم کی امت کو کتنا ریٹ عطا فرمایا ہے روزے پر. ایمان تازہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد کوئی بندہ ایسا نہیں اصبح صائما جس نے روزے میں صبح کی ہو, جس نے روزے میں صبح کی ہو, الا فتحت لہو ابواب السماء مگر رب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. رب آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. وَسَبَّحَتْ أَعْضَاؤُهُ فرمایا روزہ دار کی ہڈیاں رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں, اس کے اعضاء رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جب حلق خشک ہے, جب پیٹ خالی ہے, جب کچھ نقاہت ہے, اس وقت سارا وجود امتحان میں. فرمایا تمہارے سارے اعضاء رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں. آنکھ بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہے, کان بھی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں, انگلیاں بھی رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں, مومن کا دل بھی تسبیح بیان کرتا ہے. اللہ اللہ فرمایا سراپا مومن کا رب کی وَسَبَّحَتْ أَعْضَاؤُهُ اس کے سارے اعضاء رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَاسْتَغْفَرَ لَهُ اللہ اللہ کوئی دوست جائے مکہ میں, مدینہ میں جائے, کربلا میں جائے اور بغداد میں جائے, ہم اس کو بار بار تلقین کرتے ہیں دعا میں ہمیں بھول نہ جانا, مگر اللہ اللہ مصطفیٰ کی امت کے لیے دعائیں کہاں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. علماء کی ذمہ داری ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بر وقت آگاہ کریں. حضرات ضروری اعلان سماعت فرمائیں, قدسیوں سے دعا لینے کا وقت قریب آ گیا. فرمایا واستغفر له اہل السماء الدنیا فرمایا آسمان دنیا کے سارے فرشتے, تمام فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گناہوں کی بخشش کا سوال شروع کر دیتے ہیں. آدھے حضرات سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور آدھے چپ ہیں. اللہ اللہ توجہ, ٹائم تھوڑا ہے. یہاں دعا ہوتی ہے, علماء دعا کرتے ہیں, بڑے بڑے بزرگ دعا کرتے ہیں, کوئی نصف گھنٹہ دعا کریں گے, کوئی اس سے زیادہ دعا کریں گے. نبی پاک علیہ السلام کی امت کے لیے دعا کتنی طویل ہو رہی ہے یہ بھی مصطفیٰ بتا رہے ہیں رحمت کائنات. فرمایا واستغفر له اہل السماء الدنیا الی ان یواری بالحجاب فرمایا جب تک سورج غروب نہ ہو جائے آسمان دنیا کے فرشتے دعا کرتے ہی رہتے ہیں. اے مصطفیٰ کی امت خوش ہو جاؤ, آسمان دنیا کے فرشتے سارا دن آپ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. پھر انسان کہے جی وہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی, میں تو بڑا گھبرا جاتا ہوں جی, بڑا دل میرا کمزور ہو گیا ہے جی, دماغ چکرانا شروع کر دیتا ہے. اوے کھا چکر, گر کبھی اس کی محبت میں, قیمت پڑے تیرے گرنے کی. جو چوٹ لگے گی نا رب کی راہ میں حشر کے دن خون بہ رہا ہوگا, مزہ آئے گا. پھر انسان وہاں جا کے رہ کے خیال آئے گا کاش میں اور گرا ہوتا, کاش مجھے اور چوٹیں لگی ہوتی. اللہ اکبر. فرمایا فاستغفر له اہل السماء الدنیا الی ان یواری بالحجاب جب تک سورج غروب نہیں ہو جائے گا, جب تک. اور یہ کوئی ایک دن دعا نہیں ہو رہی, یہ پورا مہینہ دعائیں ہو رہی, پورا مہینہ دعائیں ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے اور زیادہ دعائیں ہوں تو آج بھی روزہ رکھے, کل بھی رکھے, عید آ جائے گی گزر جائے گی مگر دروازے تو نہیں نا بند ہوئے. رکھ روزے, مزہ آئے گا. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ سعادت مند, جب وہ خوش بخت, جب وہ میرا سعادت مند امتی نماز پڑھے گا. کون؟ روزہ دار.
جب روزہ دار نماز پڑھے گا فَإِن صَلَّى رَكَعَةً أَوْ رَكَعَتَيْنِ، فرمایا ایک رکعت ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرے، اَدَاتْ لَهُ السَّمَاءُ اَدَاتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ نُورًا، فرمایا آسمانوں تک ساری فضا نور سے بھر جائے گی، ساری فضا، آسمانوں تک ساری فضا نور سے بھر جائے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو بڑی خوش شکل حوریں عطا فرمائے گا۔ حوروں کے لالچ میں نہیں ہم نے روزہ رکھنا نہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رب کی رضا کے لیے، مگر نعمتیں وہ جو بھی عطا فرمائے اس کی رحمت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ حور تو بات ہی کوئی نہیں، حوریں بھول جائیں گی، یقین مانیں دوستان ذی وقار، جب وہ اپنا جمال بے حجاب فرمائے گا پھر حوریں نہیں یاد رہیں گی، پھر جنت کے چشمے نہیں یاد رہیں گے، جب وہ حسن ازل بے نقاب ہوگا۔ پتا ہوگا کیا ہوگا؟ کیا جس نے آج جتنا زیادہ پیار کیا ہے نا، جب وہ بے حجاب ہوگا نا، جب وہ بے حجاب ہوگا، کئی سارے لوگ تو اپنے آپ میں ہی نہیں رہ جائیں گے۔ یاد ہی نہیں ہوگا آیا کدھر سے ہوں، میں نے جانا کدھر ہے۔ اوے شرابیوں باز آ جاؤ خدا کے لیے، تم چلے ہو کر ٹکرا رہے ہو گاڑیوں کے نیچے اور شراب پی کے مر جاتے ہو، تم ذلت کی موت مرتے ہو، آؤ کبھی محبت کے جام بھی پیو، محبت کے جام پیو۔ اللہ اللہ کیا کہنے، جب وہ جمال بے حجاب ہوگا نا جو طور پر آیا تھا، مزہ نہیں آیا مجھے، وہ جو طور پر بے حجاب ہوا تھا اور ایک تجلی آئی تھی، جناب موسیٰ جیسا مرد، خر موسیٰ صعقا، اور زہ نصیب مصطفیٰ کریم کی امت کو تجلیاں نہیں دکھائی جائیں گی، وہ تجلی والا خود سامنے آئے گا۔ اے مصطفیٰ کی امت، عزم کر، ارادہ کر، کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، رمضان میں کوئی سجدہ قضا نہیں ہوگا، ریٹ سنتا جا، سبحان اللہ۔ فرمایا وَقُلْنَا أَزْوَاجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فرمایا خوش شکل نورانی آنکھوں والی حوریں رب کی بارگاہ میں التجا کریں گی، اللہم اقبضہ الینا، یا اللہ جس نے پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، کرم نواز تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہم اقبضہ الینا، یا اللہ اسے لانا ہمارے پاس، یا اللہ لانا اس کو ہمارے پاس، فقد اشتقینا الی رؤیتہ، ہمیں شوق ہے ہم اس کی زیارت کریں، ہمیں شوق ہے ہم اس کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی، داتا صاحب تو پھر پیرانے پیر ہوئے نا جی، تو جو داتا صاحب کا پیر ہے ہمارے سر آنکھوں پر، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ رکھا ہوا تھا، بڑی پیاس لگی، بڑی شدید پیاس، شدت کی پیاس، ایک کٹورے میں مٹی کے کورے برتن میں نا پانی رکھا کہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو افطاری میں پیوں گا۔ جب سوئے تو اللہ اکبر، شاید میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا، پاک لوگوں، جب نیک لوگ وضو کے ساتھ سو جاتے ہیں، جو لوگ وضو میں سوتے ہیں، وضو میں پھر کیا ہوتا ہے، ان کی روح عرش پر جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم باوضو سوئیں، فلمیں دیکھ کر نہ سوئیں، ڈرامے دیکھ کر نہ سوئیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے زندگی غفلت میں گزرے۔ عزیز ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جنید بغدادی روزہ بھی رکھا ہوا تھا، وضو بھی تھا، ذکر کرتے کرتے سو گئے۔ بڑی بڑی خوش شکل جنت کی حوریں جنت میں چہل قدمی کر رہے ہیں۔ پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ اس نے کہا
کہ مجھے امام اعظم کی خدمت کے لیے. تم کس کے لیے ہو؟ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں کے نام لیے گئے. خواجہ حسن بصری کی خدمت کے لیے. کس کے لیے؟ امام باقر کی خدمت کے لیے، امام جعفر کی خدمت کے لیے، زین العابدین کی خدمت. کیوں کہہ لیں آپ پوچھتے گئے. تو ایک سے پوچھا تم کس کے لیے؟ کہا جس نے کٹورے میں پانی رکھا ہوا ہے. کہا سچ مچ اس کے لیے؟ کہا ہاں، لیکن ایک شرط پر، اگر وہ پانی صدقہ کر دے تو میں اس کے لیے ہوں. فرمایا پھر ایسے کر تو ہی صدقہ کر دے. اٹھے تو پانی غائب. جنید بغدادی اٹھے تو پانی کوئی نہیں. اللہ اکبر. دوستان ذی وقار، اگر کوئی کہے جی مجھے تو کبھی جنت کی زیارت ہی نہیں ہوئی، مجھے تو کبھی، تیرے اندر کبھی اتنی چاہت، کبھی تو نے اپنے اندر اتنا ذوق پیدا کیا ہو تو پھر تیری روح پہنچے نا وہاں پر.